حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقہ کے لیے تھی؟ جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کس صورت میں کہا گیا ہے؟ سورۃ النساء میں۔ قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ سورۃ الرحمن۔ سورۃ توبہ میں کن لوگوں کی صفات کا بیان ہے؟ جواب: اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کیا کام کرتے تھے؟ جواب: ورقہ بن نوفل عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مدین جاتے وقت کیا تھی؟ مدین کتنے دنوں میں پہنچے؟ راستے میں کیا کھانا کھایا اور مدین کتنے سال رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ 7 دن میں مدینہ پہنچے اور راستے میں کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہوئی اور 10 دن مدینہ میں رہ کر مصر تشریف لائے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ ہندو بت اتباع زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چپایا تھا، یہ بتائے کہ ہندوؤں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کروایا؟ ہندوؤں کا باپ اتبا ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔ وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ امیر بن وہیب حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ 14,000 سال تک شیطان نے عرش کا طواف کرتا رہا۔ 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ 1 بکری۔ سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ اہل روم کو۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ کنعان۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ سورۃ کہف میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو فرشتے بشارت لے کر آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کی تواضع کس چیز سے کی؟ بچھڑے کے بھنے ہوئے گوشت سے۔ جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے
یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جہنم کی آگ مسلمانوں کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کھائے گی؟ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدے کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کی نشانات کو کھائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں آیا ہے؟ سورت الانبیاء میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قوالیاں کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمین جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قوالیاں کریا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کس سورت میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے؟ سورت ال-عمران میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ قریش کی ایک خاص دیوی کا نام کیا تھا؟ قریش کی ایک خاص دیوی کا نام عزیہ تھا۔ شیطان ساتویں آسمانوں پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خزان اور ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے دو اشخاص کون تھے؟ وہ دو اشخاص مالک بن زنجو اور شیرہ تھے۔ توریت جن پتھروں پر گنتھ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ سرخ یا قوت کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کے افراد کو دعوت تام برائے وعظ و تبلیغ دی تو اس دعوت میں کتنے افراد شریک تھے اور ان میں سے کس نے گستاخی کے کیا الفاظ کہے تھے؟ اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 140 افراد شامل ہوئے تھے اور اس میں گستاخ ابو لہب نے یہ الفاظ عطا کیے تھے: تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ زمانہ جہالت میں دونوں کے نام کیا کمیاں تھے؟ زمانہ جہالت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو احوان، منگل کو جبار، بدھ کو دوبار اور جمعرات کو منصوار، جمعہ کو عروبہ کہا کرتے تھے۔
سوال: جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جنت میں جانے تک بہت سال گزر جائیں گے، پھر اہل جنت میں مردوں کی 33 سال اور عورتوں میں 15 یا 18 سال کی عمر کیوں ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح 33 سال کے نوجوانوں میں کمال قوت و نشاط ہوتا ہے، اس طرح اہل جنت کے بدن قوت و کمال کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوں گے جس طرح 33 سال کا جوان ہے، اور 15 یا 18 سال کی مطلب کہ یہ جس طرح عورت اعضاء 17 یا 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، ایسے ہی جتنی عورتوں کے اعضاء ہوں گے وسطے کے عورت کا حسن و جمال اتنی ہی عمر میں مکمل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ذکر کیجئے جن کی اولاد سے یہودی ہیں۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہود کے اولاد میں سے ہیں۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت نوح علیہ السلام آج کل کے کس ملک میں رہتے تھے؟ عراق میں۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جی ہاں۔ یہودی کس درسگاہ میں توریت کی تعلیم دیتے تھے، اس کا نام بتائیے۔ بیت المدارس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت شیس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس وقت حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 800 برس تھی۔ نبی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام کی کفالت میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے فضل سے دربار صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نوازشات کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو 1400 سال بھیڑیے، 1600 اونٹ اور 1000 جوڑی بیل اور 1000 گدھیاں دینے کے علاوہ 7 بیٹے اور 3 لڑکیاں اور ان سب سے بڑھ کر رسالت اور شریعت عطا ہوئی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ بنی اسرائیل میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سب کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: چچا زاد بھائی تھے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟
جواب سورۃ یونس کی آیات نمبر 3 میں، جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے اس پر کس چیز کو حرام کر دیا؟ جواب اللہ نے اس پر آگ کو حرام ٹھہرایا۔ یمن کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو روانہ فرمایا؟ جواب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دین اور اسلام سکھانے کے لیے ہمارے 7 آدمی روانہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن حرارہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ اس امت کا امین ہے۔ اسے مسلم سے نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 10 مرتبہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کن قبائل کی طرف بھیجے گئے؟ مدائن اور اصحاب الدیکہ کی طرف۔ شداد کی کل عمر کیا تھی؟ شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سانحہ کربلا کب اور کس کے دور میں ہوا؟ یزید کے دور میں 10 محرم الحرام میں ہوا۔ ہر وقت بالوں کو جوڑا بنا کر رکھنے والی عورت مرد کو کون سا نقصان پہنچاتی ہے؟ جو عورتیں ہر وقت بالوں کو جوڑا بنا کر رکھتی ہیں، ایسی عورتیں مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہیں اور مردوں کی عقل کو بھی مانع کر دیتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعیدی کس صورت میں دی گئی تھی؟ جواب سورۃ توبہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھیں۔ کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں؟ جن کاموں میں یا چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے، ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں۔ مثلاً میت کی گور، کفن میں میت کا قرض ادا کرنا، مسجد کی تعمیر، لوٹوں یا پانی وغیرہ پر خرچ کرنا۔ کون سے 2 قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کو نسبت جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس تلکتی ہوئی تتلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلد سے جلدی فرمایا۔ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، چین وہ برقرار محروم رہ کر پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے اور جلدی مر جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذاتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے۔
ریاکاری کرنے والے کو حشر میں کیا سزا دی جائے گی؟ ریاکاری دکھانے کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ حضرت مستور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی آدمی کی وجہ سے ریاکاری اور دکھاوے کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کرے گا جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمہ بی بی جس نے آپ علیہ السلام کا بیماری میں آخری تک ساتھ نبھایا، رحمہ بی بی کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، پوتی کا رشتہ تھا۔ کس صحابہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے نصف علم رخصت ہو گیا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو مورق اجلی رضی اللہ عنہ نے کہا، آج نصف علم رخصت ہو گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو مغیر، وہ کیسے؟ کہنے لگے، کوئی ایک بدعتی آدمی جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ہم سے اختلاف کرتا ہو، ہم اسے کہتے ہیں آؤ اس سے بھی پوچھیں جس نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سوال، خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ تقریباً 20 میٹر خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال، حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب، مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ سوال، کس دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس تعلیمات کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کی اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی گئی۔ اور اسی طرح اگر رزق میں برکت پیدا ہو یا مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو جتنا ہو سکے کھانا کھلانا شروع کر دے۔ لیکن عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہفتے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت اور تاکید سورۃ آیات نمبر 42 میں سورۃ انداز میں کی گئی ہے۔ ترجمہ، کسی چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، نہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ان کا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ مسکینوں اور یتیموں اور مددگاروں کو، قیدیوں کو ان میں سے محبت شفقت کو بنیاد پر کھانا کھلاتے ہیں۔ سوال، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یہ قرآنی آیات ہے، یہ حدیث ہے یا پھر کسی بزرگ کا قول؟ جواب، یہ ایک حدیث ہے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔ سوال، کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سورۃ یاسین۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو۔ زمانہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟
آپ سے سلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں کیے۔ بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی سے جا ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب واجب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوع کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ جواب برہنگی حالت میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ اس میں دو قول ہیں۔ ان کے والد ماجدہ اقمیہ یعنی بانجھ ہو چکی تھیں، ان کے ذریعے رحم مادر کو حیات ملی، اس وجہ سے ان کے ذریعے اللہ نے قلوب کو زندہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دو لقب بتائیے۔ جواب صاحب الحوت اور ذو النون۔ شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ زمیں اول کا نام کیا ہے؟ اول زمیں کا نام ادمیہ ہے۔ ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے۔ کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار یا حیو النبی کہا کر پکارا گیا ہے؟ 11 بار۔ ان پیغمبروں کے نام بتائیں جو نبینا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبینا تھے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کب آیا؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 2 ہجری میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ 100 مرتبہ۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کون مدفون ہے؟ حضرت عبداللہ بن حجش اسدی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کس مقام پر ملی تھی؟ تلبیہ کے مقام پر۔ حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔
یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ ان کے بنائے ہوئے گھر آج بھی کہاں موجود ہیں۔ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے۔ پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے بنانے میں یہ قومیں مشہور تھیں۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور مقبرے ابھی بھی میدان سلا میں موجود ہیں اور ان کی دیواروں پر سمودی اور آرامی خطوط نقش ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب دمشق میں ہے۔ اسلام کے پہلے پرچم پر دار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والے، تمہاری خوشی اور عیاشی کہاں چلی گئی؟ کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گناہ گار کہتے ہیں؟ عیسائی۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ کن صحابی کا ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس استفسار پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ طائف کا سفر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے کا نام کیا تھا؟ ان کا نام قدار بن سالف تھا۔ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ جواب ابو سفیان کے۔ سورۃ الیاسین کی کیا فضیلت ہے؟ قیامت کے دن پیاس سے بجھائے گی۔ اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ غزوہ بدر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جس نے قاعدہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا سب سے پہلا پھل ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کوہ جوتی پر جا رکی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں کیا گیا ہے۔ کہف کے معنی کیا ہیں؟ کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ کون سے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یزید کی بیعت سے کس نے انکار کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ 7 سال بعد۔ فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 34 بار آیا۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے، اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جائے ولادت کون سی ہے؟ آر نامی ایک شہر جس کو کسیدیوں نے آباد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غائبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپیے۔ دعوت توحید کے آخرت کے حوالے سے مشرکین کے استہزاء کا جواب تفہیم و تذکرہ کے انداز میں کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورۃ سبع۔ ایک خواب کو بار بار دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ ماہرین کے نزدیک یعنی ایک خواب بار بار دیکھنا دماغ کا ایسا عمل ہے جو آپ کی توبہ روزمرہ زندگی میں کسی ایسی بات کی طرف دلانا چاہتا ہے جس پر آپ دھیان نہیں دے رہے، اور جب آپ توجہ دیتے ہیں تو یہ توجہ دینے کا وقت گزر دیتا ہے۔ ایسے خواب کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایک ہی خواب کو بار بار دیکھنا، چاہے وہ خواب اچھا ہو یا برا، انسان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور ماہرین نفسیات کے نزدیک زندگی کے کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ دیتا ہے جہاں آپ متوجہ نہیں، اور اس پہلو کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بن رخصتی کے طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ اس بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ دوسری، دجال کی پیشانی پر کے کاف رکھ لکھا ہوگا۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان الکاف الفلاح الراہ لکھا ہوگا۔ محض دنیاوی فائدے کے لیے جہاد کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی دنیاوی فائدے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورۃ یونس آیات نمبر 92 میں ذکر کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ سورت کہف رکوع 10 اور 9 میں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کیا وجہ کار فرما تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اولاد نوح میں کل کتنی زبانیں رائج تھیں؟ اولاد نوح علیہ السلام 72 زبانیں رائج تھیں۔ قوم عاد کے سردار کا نام کیا تھا؟ قوم عاد کے سردار کا نام جہلمہ تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ ایک حواری نے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ کعبۃ الصخرہ کیا ہے اور کس نے بنایا؟ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، وہاں عبد الملک بن مروان نے ایک گنبد بنوایا تھا۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ القانون فی اللطب کو یورپی اسکالرز نے علم طب کی بائبل قرار دیا ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ ابو علی سینا کی۔ کس صحابی کو ان کے والدہ نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بچپن میں ہی انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو کہتا ہے، بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے، ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات و شدائد سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال، ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ساجزادی نے ہجرت کی؟ جواب، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی تھی۔ 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔
ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عزب رضی اللہ عنہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی؟ جواب، غزوہ حنین میں سب سے پہلے منجنیق استعمال ہوا تھا۔ ان صورتوں کے نام بتائیں جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ بتائیے سلطان الخیر کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلطان الخیر کہا جاتا ہے۔ توریت میں نمرود کا شجر و نسب کیا ہے؟ توریت میں نمرود کا شجر و نسب کچھ یوں ہے: نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس ایک مشہور جنگ کا نام بتائیے؟ جنگ جمل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کس باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ باغ فدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا۔ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا مطالبہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اور فندق میں مطالبہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث بھی نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا اور اس پر اسی طرح عمل کروں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی سے تمہارے گزارے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی جو بچتا تھا اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ فدق میں وہی کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور باغ فدق میں اس پر عمل کرنے کو ابوبکر صدیق نے عہد لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فدق کی پیداوار کر لیتے تھے اور جتنا اہل بیت کا خرچہ ہوتا ان کے پاس بھیج دیتے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ سوال، ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر سورج کا قطر ہے۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ غزوہ بدر میں 50 کافر مارے گئے تھے۔ قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے نسخے کو اون کہتے ہیں۔ کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے؟ مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے۔
کیا عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر گھر کے والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پہلا، تنہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ نہیں بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مطلقہ مکروہ ہے۔ نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ نماز مغرب اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون سی شخصیت لے کر گئی تھی؟ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ لے کر گئے تھے۔ اگر انسان خود اپنی ہی نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ جسے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر خود ہی اسی کو ہی لگ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی جان، مال، اولاد یا اپنے بھائی کسی کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اس کے لیے ان الفاظ میں برکت کی دعا کرے، ماشاءاللہ کہے۔ آیات کے معنی کیا ہیں؟ آیات کے معنی نشانی کے ہیں۔ بتائیے کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا سسر اور چچا تھا۔ حضرت عمار کے والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلام خواتین ہیں کو کس کافر نے نیزہ مارا تھا؟ ابو جہل نے حضرت سمیہ بنت خبات کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہوتے۔ خطبۃ الحجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل ہوئے تھے؟ خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں نے خطاب فرمایا۔ عراق میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عراق میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔
کس قبرستان میں دفن کیے جانے والا قیامت کے دن امن سے اٹھے گا؟ جنت المعالی کی نشان بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعالی میں دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن امن سے اٹھے گا۔ کس نماز کی آخری صف میں سب سے افضل ہے؟ نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ کون سی 4 خواتین جنت کے افضل خواتین ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ اور مریم بنت عمران کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی تھی۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیفہ راشدین کے دور میں محراب نہیں تھے۔ محراب کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے متعارف کروایا تھا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ مگرمچھ وہ جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور کب شائع ہوا؟ بابا اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ امت پر 5 وقت کی نماز کب فرض کی گئی؟ امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبوی کے موقع پر فرض کی گئی۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ معراج النبی کے متعلق سال اور مہینوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے اور بعض کے مطابق ہجرت سے 1 سال 3 ماہ قبل اور ایک روایت کے مطابق 11 نبوی میں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام مسیح ہے۔
حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ ورق کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وزیر کہا گیا ہے۔ سحر خمول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جادوگر ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لے اور اس کے لیے خلوت پسندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر دے۔ چنانچہ وہ جن اسی کی بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد سحر خمول کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ علم ریاضی حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کے کس تاریخ میں نازل ہوا؟ قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد رمضان میں نازل ہوا۔ کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کون سے بینک سے آپ پیسے نہیں نکلوا سکتے؟ بلڈ بینک سے۔ کیا فجر کی اذان کے بعد تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ اگر فجر کا وقت ہو چکا ہے تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر پڑھی بھی تو سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، رات کے نوافل کا وقت صبح صادق سے پہلے تک کا ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک سوائے سنت فجر کے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نماز عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے قیامت کی سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ نماز عصر کے بعد سورت نبا پارہ نمبر 30 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جگنو جل کر روشنی دیتا ہے مگر جلنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے وہاں کون سی مصیبت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں؟ وحشہ بن حرب کو اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کا غم تازہ ہو جاتا تھا جن کو حضرت وحشی بن حرب نے قبول اسلام سے قبل شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟
روح کا جسم پڑھنا معتد دربار ہوگا جس میں اختلاف ہے، بعض کے مطابق 6 مرتبہ اور بعض کے مطابق 4 مرتبہ، جیسے کہ مفتی احمد ریان خان نعیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ روح انسانی 4 بار جسم میں بڑھتی ہے، ایک مساق کے دن، دوسرا ماں کے پیٹ میں، پھر موت کے وقت نکالی جاتی ہے، پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے، پھر محشر میں سور پھونکتے وقت، جس کے بعد جنت دوزخ میں نہ نکالی جائے گی۔ ہاں البتہ بعض گناہ گار مومن پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب، کافروں کے اصرار پر حضرت جرجیس نے مردوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خودکشی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید تھا۔ دنیا کے کس شہر کے لیے سب سے زیادہ بار قبضہ اور جنگ لڑی گئی؟ تاریخ میں القدس فلسطین شہر پر 24 مرتبہ قبضہ کیا گیا اور زیادہ مرتبہ جنگ لڑی گئی۔ کعبہ بن ابی معیط نے حرم کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی گستاخی کی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے حرم کعبہ میں عین سجدے کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کس انسان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے؟ آیات سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ آیات سجدہ بغیر پڑھے فقط اس آیات سجدہ کی طرف نظر کرنے سے یا آیات سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی فقط زیارت کرنے سے سبب اس کو گونگے یا بہرے شخص پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوں گے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری وغیرہ۔